امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ۔ جو بائیڈن نے کہا حکومت ملی تو معیشت نیچے جا رہی تھی۔ ٹرمپ واحد صدر ہیں جن کے دور میں ملازمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹرمپ کے ٹیکس چھوٹ سے صرف امیروں کو فائدہ ہوا، ملازمتوں میں اضافہ یقینی بناؤں گا۔ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمارے دور میں امریکہ کی معیشت دنیا کی بہترین معیشت تھی۔ میرے دور میں دنیا نے معیشت کی تعریف کی۔ کمپنیز اور امیروں کو ٹیکس چھوٹ دینے سے مزید نوکریاں پیدا ہوں گی۔ کرونا کے دوران دنیا کی بڑی معیشت کو بحران سے بچایا۔ جس طرح کرونا کو سنبھالا اس کا کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن پر سوشل سیکیورٹی نظام تباہ کرنے کا الزام۔ بولے بائیڈن نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ سرحدیں کھول کر امریکہ کو غیر محفوظ کر دیا گیا۔ پوری دنیا سے دہشت گرد امریکہ آ رہے ہیں۔ لاکھوں جرائم پیشہ افراد غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغانستان سے وقار اور طاقت کے ساتھ افواج کو نکالا۔ میرے دور میں بغدادی جیسا دہشت گرد مارا گیا۔ جو بائیڈن نے جواب میں کہا امیگریشن پالیسی سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں 40% کمی ہوئی ہے۔ پہلے صدارتی مباحثے میں ایران اور حماس کی صورتحال کا بھی تذکرہ۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران میرے دور میں کمزور ہو چکا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ کی کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایران مضبوط ہوا۔ میں صدر ہوتا تو یوکرین اور اسرائیل پر حملہ نہ ہوتا۔ جو بائیڈن کے دور میں لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یوکرین جنگ میں یورپی ممالک کے مقابلے میں امریکہ نے $100 ارب اضافی دیے۔ امریکی صدر بائیڈن نے جواب میں کہا ہم حماس کو اسامہ بن لادن کی طرح ختم کر دیں گے۔ ٹرمپ وہ شخص ہے جو نیٹو اتحاد سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایران میں نئے صدر کے لیے الیکشن آج ہوگا۔ 2 امیدوار دستبردار میدان میں 4 رہ گئے۔ امیر حسین غازی زادہ ہاشمی اور علی رضا زاکانی آخری وقت پر دستبردار ہو گئے۔ سعید جلیلی، محمد باقر کابلیاف، مسعود پزشکیان اور مصطفیٰ پور محمدی الیکشن لڑیں گے۔ ایران میں صدارتی انتخابات 2025 میں ہونا تھے۔ گزشتہ ماہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کے بعد اس عہدے پر چناؤ آج ہوگا۔ بھارت T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 68 رن سے شکست۔ 172 رنز کا ہدف دے کر انگلش ٹیم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پوری ٹیم صرف 103 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ ہیری بروک 25 اور جوز بٹلر 23 رنز پر ہمت ہار بیٹھے۔ بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 171 رنز بنائے تھے۔ روہت شرما نے 39 گیندوں پر 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارت کا فائنل میں مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ عمر ایوب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے نام خط لکھ دیا۔ بطور اپوزیشن لیڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر پا رہا۔ استعفیٰ 22 جون کو بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کو بھیج دیا تھا۔ سینیٹر شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات میں میرا پیغام پہنچایا۔ بطور پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل میرا استعفیٰ قبول کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں۔ رہنما پی ٹی آئی نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہونے کا خط ٹویٹ بھی کر دیا۔ اور اپیلیں رد، سزائیں برقرار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی میں جیل میں ہی رہیں گے۔ سیشنز کورٹ اسلام آباد نے 7 سال قید کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی۔ جج افضل مجوکا نے 10 صفحات پر مشتمل عدت نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ کہا ملزمان کی سزا معطلی کا کوئی جواز نہیں۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔